فصل میں بہت بڑی کمی آ گئی ہے. تل کی فصل بالکل ختم ہو گئی ہے. آم کی فصل اس دفعہ بالکل نہیں ہوئی. آنے والی چیزوں کی فصل میں بھی پھل نہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے سال ہم نے چاول کی جو ایکسپورٹ کی ہے وہ $4 بلین کی ہے. اگلے سال میرے منہ میں خواب میکسیمم $1 سے $1.5 بلین کی ایکسپورٹ ہو سکے گی. اور کپاس کی ہمیں $2 سے $2.5 بلین کی امپورٹ کرنی پڑے گی. گندم کی کاشت میں بہت بڑی کمی آ رہی ہے. ہمیں $1 سے $1.5 بلین کی گندم بھی امپورٹ کرنی پڑے گی. ہمیں اس وقت صرف حکومت کو میں یہ کہوں گا کہ ہوش کے ناخن لے. ایکسپورٹ کا جو ڈیفیسٹ آ رہا ہے وہ یہ ملک برداشت نہیں کر سکتا. اگر آپ نے $7 بلین IMF سے قرضہ لیا ہے تو $7 بلین کے لگ بھگ آپ ایگریکلچر میں بلکہ اس سے بھی زیادہ $10 بلین تک نقصان کر رہے ہیں. ہمیں اس قرضہ لینے کا کیا فائدہ؟ آج ملک میں جو صورت حال ہے اس وقت زراعت کی، کھادیں سیل نہیں ہو رہی، کوئی کاشتکار خرید نہیں کر رہا. سیل میں تقریباً 20% کمی آ چکی ہے. اسی حساب سے پیداوار میں کمی آئے گی. آپ ٹریکٹر مشینری کو لے لیں. پچھلے سال ستمبر اور اکتوبر میں تقریباً 10,000 ٹریکٹر سیل ہوا تھا. اس سے پہلے سالوں میں 15 سے 20,000 ٹریکٹر 2 مہینوں میں سیل ہوا تھا. اس دفعہ صرف 3,000 ٹریکٹر سیل ہوا ہے، صرف 3,000. ایک طرف تو حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ 9,000 ٹریکٹر پہ سبسڈی دے رہے ہیں جو کہ تقریباً $9 ارب بنتی ہے. دوسری طرف کیا ہم کاشتکار مذاق ہے کہ پہلے ابھی چند دن پہلے 10% GST لگا دی ٹریکٹر کے اوپر، اس کے بعد 4% ابھی 2 دن پہلے لگا دی ہے. $9 ارب سبسڈی دے لیے تقریباً 9,000 کاشتکاروں کو مل رہی ہے اور ہم سے تقریباً $22 ارب GST کے بعد میں واپس لیا جا رہا ہے. یہ حکومت ہماری سپورٹ کر رہی ہے، حکومت ہماری امداد کر رہی ہے. پچھلے سال گندم میں 750 ارب ہمیں اصل ریٹ سے کم ریٹ ملا. 750 ارب کاشتکار برداشت کر سکتا ہے؟ کاشتکار کی اتنی ہڈی پسلی ہے کہ وہ برداشت کر سکے. اور اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اگر اسے پچھلے سال کاشتکار کو 3900 ریٹ ملا، اس کا فائدہ کیا ہوا اس ملک کو؟ اس ملک کو فائدہ یہ ہوا کہ آپ کی گروتھ چلی گئی 6.5 پہ اور کسی سیکٹر کی وہ گروتھ نہیں تھی. انڈسٹری 1% سے کم تھی. لیکن ہماری گروتھ دینے کا ہمیں فائدہ کیا ہوا کہ سارے ٹیکسز ہمارے اوپر لگا دیے گئے. انڈسٹری کا ٹیکس کو اٹھا کے ہمارے اوپر لگا دیا. ہمارا بجلی کا ریٹ جو انڈسٹری سے آدھے سے بھی کم ہوتا تھا وہ انڈسٹری سے ڈبل سے بھی زیادہ کر دیا گیا. یعنی کہا جائے انڈسٹری ہے 48 ہمارا ہے تو 60-70 یونٹ. کیا اس پہ زراعت فیزیبل ہے؟ کیا آج زراعت باعزت اور منافع بخش کاروبار رہا ہے؟ کیا اس ملک میں اس وقت زراعت ہو سکتی ہے؟ کیا اس وقت موجودہ حکومت کاشتکار سے اس کے جینے کا حق نہیں چھین رہی؟ میں حکومت سے کہتا ہوں آئیں آ کے دیکھیں کاشتکار کے لیونگ سٹائل کیا ہے، وہ کس طریقے سے رہ رہا ہے. ہمارے ہاں 70% تو 1 سے 5 ایکڑ تک کاشتکار ہے. 99% تک آدھے مربع سے کم رقبے والا کاشتکار ہے. کاشتکار کی اب حیثیت ہی کیا چھوڑی آپ؟ کاشتکار کو تو اس ملک میں اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مفت اور بروقت انصاف بھی نہیں ملتا. کاشتکار کو تو پاکستانی اور انسان تک تسلیم نہیں کیا جاتا. کاشتکار جو اس ملک میں ہر چیز پیدا کر کے دیتا ہے، چاہے وہ گندم ہے، چاول ہے، کپاس ہے، سبزیاں ہیں، فروٹ ہے، دودھ ہے، گوشت ہے، ہر چیز اس کو لقب کیا دیا جاتا پرنٹو اور گوار کا. یعنی اسے عزت کی نگاہ سے بھی نہیں دیکھا جاتا. حالانکہ اس وقت اگر کوئی ایمانداری سے کام کر رہا ہے وہ صرف پاکستان میں کسان ہے. جو سال کے 365 دن کام کرتا ہے وہ صرف کاشتکار ہے. جو نیک نیتی سے کام کرتا ہے، جو محب وطن ہے، وہ صرف کاشتکار ہے. سیاستدان کیا کر رہے ہیں سب؟ کیا وہاں پاکستان کے لیے کوئی بات ہوتی ہے؟ کیا زراعت جو اس وقت زبوحانی کا شکار ہے، پچھلے 2 ماہ میں مجھے کوئی بتا دے کہ وہاں کسی بھی اسمبلی میں، چاہے وہ پروونشل ہے، چاہے نیشنل ہے، چاہے سینٹ ہے، کسی اسمبلی میں کیا زراعت کے لیے بات ہوئی ہے؟ اگر وہاں زراعت کے لیے بات نہیں ہوئی تو میں کہہ سکتا ہوں پھر وہاں پہ پاکستان کے لیے بات نہیں. کیونکہ باقی دنیا میں کوئی بھی حکومت ہو، اسلامی ہو، جمہوری ہو، غیر جمہوری ہو، کوئی بھی ہو، اس کے اولین فرائض میں شامل ہے کہ وہ اپنے ملک میں امن و امان قائم کرے اور معیشت کو بہتر کرے. پاکستان کی معیشت کا دار و مدار زراعت پر ہے. زراعت بہتر ہوگی تو معیشت بہتر ہوگی. جب معیشت بہتر ہوگی تو خود بخود امن و امان بہتر ہوگا.
آج حکومت کیا کہہ رہی ہے؟ آج حکومت ڈی سی اے سی اور کمشنر کے ذمہ لگا رہی ہے کہ جاؤ کاشتکاروں سے زبردستی گندم کاشت کراؤ. کیا ڈی سی کمشنر اے سی کاشتکار سے کھاد ڈلوا لیں گے؟ کیا وہ کاشتکاروں کو یوریا ڈی اے پی نائٹروفاس ایس ایس پی تمام کھادیں دیں گے؟ کاشتکار کے پاس تو پیسے نہیں ہیں. کاشتکار سے تو اس کا ہر چیز آپ نے چھین لی ہے. کاشتکار کو تو آپ نے گندم کا ریٹ نہیں دیا. کاشتکار کے ساتھ تو زبردستی کی گئی کہ اس کی کاسٹ آف پروڈکشن 3410 روپے تھی, ریٹ 3900 بنایا. اور حکومت پنجاب نے کیا فیصلہ کیا کہ 2600 کے اوپر کاشتکار بیچے گا تو اس ظالم کسان کو اٹھا کے پھینک دو جیل میں, اس کے خلاف پرچہ درج کر دو. کیا اس ملک کی خدمت کرنے والا اس محب وطن کے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے؟ کیا آج آئی ایم ایف کیا کر رہا ہے کسان زراعت کے ساتھ؟ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں آئی ایم ایف کا ایجنڈا ہے کہ پاکستان کی زراعت کو تباہ و برباد کر دو. مجھے کیا نہیں پتا چلا کہ اب ہمارے انپورٹس یعنی کہ کھادوں, زرعی ادویات, جتنے بھی ہمارے انپورٹس ہیں اس کے اوپر نئے ٹیکسز لگائے جائیں. آئی ایم ایف کی اب نئی شرائط آ گئی.